فطرت الہندوستان بھی اب اپنے انجام تک اور انتم سنسکار تک پہنچ رہا ہے. پاکستان کی ریاست کتنی بڑی باپ ہے تمہاری اوقات یہ ہے کہ اب تم چوہوں کی طرح بلوں میں گھس رہے ہو جناب ان پہاڑوں کے. تم لوگ پاکستان کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو ہندوستانیوں. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. اس وقت سفارتی سطح کے اوپر پاکستان بھرپور طریقے سے اپنی جنگ لڑا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اس وقت 4 ملکی دورے کے اوپر یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع ہو گیا ہے. ترکی پہنچے ہیں، ایران میں ان کا وزٹ ہوگا، آذربائیجان میں ہے، ازبکستان میں ہے، تاجکستان میں. تو اس کی کیا امپورٹنس ہے، اور آگے چل کے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ فیلڈ مارشل نے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بڑی اچھی ان کو اپریسیشن دی ہے. یہ پاکستان کی کس طریقے سے پوسچرنگ کرتا ہے، اور پھر آخر میں کچھ انڈینس کی جو آج کل بڑی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں اس پر بات چیت کریں گے، اور حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت بھارتی بڑے اچھل رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا کیا ہے. ان بیٹس پر بات کرتے ہیں. انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. السلام علیکم چوہان صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان کا یہ دورہ ہے جو اس وقت دوست ممالک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ گئے ہیں، یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، اور فیلڈ مارشل نے جو موجودہ سیاسی الائنس ہے یا جو قیادت ہے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ بڑے اچھے راستے پر ہیں، آپ نے بر وقت فیصلے کیے ہیں. اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ایک اخلاقی طور پہ بھی پاکستان کی حکومت کا اور ریاست کا فرض بنتا تھا کہ وہ موقع کہ جب زندگی داؤ پہ لگی ہوئی تھی، پاکستان کی زندگی داؤ پہ تھی کہ پاکستان کے دشمن نے، ہمارا جو دوسرا دشمن ہے کھلا اسرائیل، اس کے ساتھ مل کے انڈیا اور اسرائیل نے پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر اٹیک کیا، اور کھلا کیا، ٹھوک بجا کے کیا، اوپنلی کیا، دن کی روشنی میں کیا، اور ساری دنیا کو بتلا کے کیا. ایسے موقع پہ جون سا ملک ہمارے ساتھ چلا، اس میں ترکی ہے، اس میں آذربائیجان ہے، اس میں جتنے ممالک ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو، جو ایک انسانی روایت ہے، یہ چاہے یورپ ہو، مغرب ہو، ایشیا ہو، مشرق ہو، قرون اولیٰ ہو، آج کا دور ہو، یا قیامت کے دن کا دور ہو، یہ انسانی معاشرے اور انسانی سوسائٹی کے اندر یہ ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ جو احسان کرتا ہے اس کا احسان مند ہونا چاہیے. اور میرا اپنا ایک مقولہ ہے کہ جو احسان مند نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک کے وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، وہ ایک احسان مندی کے طور پہ بھی اپنے ان محسنوں کا اور دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا ٹرکی کو، میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب آذربائیجان کو، میں خراج تحسین پیش کروں گا ان تمام دوست ممالک کو کہ جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور پاکستان بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ. آذربائیجان ہے، اس کا آرمینیا کے ساتھ جھگڑا ہے. آپ یقین جانے اسرائیل کی طرح واحد ایک ملک ہے جو ڈکلیئر تو نہیں ہے ہمارے پاسپورٹ کے اوپر، حالانکہ ہمارے پاسپورٹ پہ اسرائیل کے حوالے سے ڈکلیئر ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، نہ آنا نہ جانا. آرمینیا کے حوالے سے لکھا نہیں ہوا، لیکن 100% وہی پالیسی ہے پاکستان کی جو اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ ہم قطعاً بھی اس کے آنا اور جانے کے حوالے سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. اور ہم آذربائیجان کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے پاکستان کھڑا ہے، اور آذربائیجان نے بھی پھر اس کا حق ادا کیا، ٹھیک ہے. تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا جسچر ہے شہباز شریف صاحب کا. ٹھیک ہے. بلوچستان میں یہ جو فتنۃ الہندوستان کے خلاف کامیاب ترین آپریشن جاری و ساری ہے، اب تک کی کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فطرت الہندوستان بھی اب اپنے انجام تک اور انتم سنسکار تک پہنچ رہا ہے. اور پچھلے 3-4 دنوں کے اندر پاکستان کی جرأت مند افواج نے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جس خوبصورتی کے ساتھ اب ان کو چن کے مارنا شروع کیا نا. وہ جو ایک ایڈ آتا ہے ٹی وی پہ جو ہے نا، وہ حشرات الارض کو مارنے کے حوالے سے، اور وہ کاکروچ کو مارنے کے حوالے سے کہ چن کے مارے گا. تو اب اس وقت پاکستان کی سیکورٹی فورسز اس فطرت الہندوستان کو، کہ جو پراکسی تھیں ہندوستان کی، وہ مارنگ بلوچ جیسی جناب خواتین، تو سیمی دین
جیسی جناب خواتین کہ جن کے سارے کنٹیکٹس جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ، انڈین را کے ساتھ، اجیت دیول نیٹ ورک کے ساتھ اور غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ تھے. یہ ناروے یہاں سے جاتی تھی کسی بہانے سے، اور وہاں جا کے یہ ملاقاتیں انڈین را اور اسرائیل کی جناب موساد کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان سے لاکھوں ڈالرز لے کے آتی تھیں. اور ابھی بھی ان کے جو نیٹ ورک ہے، سیم الدین جو ہے نا وہ اس کا بھائی، وہ اس وقت دبئی کے اندر اللہ نظر ایک فاؤنڈیشن اور ایک آرگنائزیشن ہے اس کو چلا رہا ہے. اور وہ جو اللہ نظر صاحب ہے وہ بدنام زمانہ جناب بی ایل اے کے جناب سپورٹر ہیں اور بی ایل اے کے لیڈر ہیں. اور وہاں اس کا بھائی جناب پوری کی پوری فیسیلیٹیشن لے رہا ہے. ادھر سے باقی اس کا بھائی جناب ایک وہ یورپ کے ایک ملک کے اندر موجود ہے، ناروے میں، اور اسی طریقے سے یورپ کے باقی ممالک کے اندر ان کی ساری رشتہ دار اور عزیز موجود ہیں. لاکھوں کروڑوں ڈالرز کما رہے ہیں. اور پاکستان کو انہوں نے غریب سادہ لوگ بلوچ لوگوں کو جناب اپنی طرف سے ورگلانے کے لیے کبھی مسنگ پرسنز کا اور کبھی محرومیوں کا جناب ڈھکوسلا چاہتے ہیں. لیکن اب ہر چیز نیکڈ کر کے رکھ دی ہے پاکستان کی ریاست نے. اور جو ان کے جنہوں نے ویپنز اٹھائے ہوئے تھے اور پچھلے کئی سالوں سے ریاست کا یہ تھا کہ یار چلو سدھر جائیں گے، نہ ان کے ساتھ اس طریقے سے ہم بیہیو کریں، نہ ان کے ساتھ جس طرح پوری دنیا کے ممالک کے اندر چاہے وہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے، وہاں پر جس طریقے سے انسرجنسی کرنے والوں کو اور ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنے والوں کو بیہیو کیا جاتا ہے، ہماری ریاست نے اوائڈ کیا. اس کا فائدہ بھی ہے، اس کا نقصان بھی ہے، لیکن بہرحال اوائڈ کیا کہ یار یہ باز آ جائیں. نہیں آئے کھل کھلا کے انڈیا کے ساتھ جناب ثابت ہو گیا. جعفر ایکسپریس سے لے کے اور پھر یہ سارے وقوع اور پھر یہ آخری وقوع جو ہے نا خزدار واقعہ، ٹھیک ہے جی، بچیوں کو شہید کیا. اب چن کے ان کو پہاڑوں سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کتنی بڑی باپ ہے تمہاری اور کتنا بڑا تمہارا پیو ہے. وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ریاست ان کو بتا رہی ہے کہ تمہاری اوقات یہ ہے کہ اب تم چوہوں کی طرح بلوں میں گھس رہے ہو جناب ان پہاڑوں کے، لیکن تمہیں انشاءاللہ جناب وہاں پر بھی سکون نہیں آئے گا. اچھا، ایک سوال، یہ جو سندھ طاس معاہدہ بھارت نے توڑا اور اس کی خلاف ورزی کی، بارہا ہم نے کہا کہ ورلڈ بینک چونکہ اس کے اندر ہے، آپ نہیں کر سکتے، ون سائیڈڈ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے یک طرفہ طور کے اوپر فیصلے کیے. پاکستان کے پاس اس حوالے سے کیا کاؤنٹر میئرز ہیں اور پاکستان کس طریقے سے اس کا جواب دے گا؟ دیکھیں، میں نا اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی انفارمیشن پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہمالین ریور کوریڈور کہہ لو، ہمالین واٹر کوریڈور کہہ لو، یہ ایک جناب کوریڈور ہے اور یہ پوری کی پوری تبت کی بیلٹ ہے ایک، جو پاکستان سے سٹارٹ ہو کے گلگت بلتستان کی اوپر والی سائڈ سے لے کے چائنا کا پورا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جو نیپال سے بھوٹان سے نیچے جناب اروناچل پردیش، جو تقریباً آپ کا جناب میانمار اور بنگلہ دیش کو اور برما کو جناب یہ سارا ٹچ کرتا ہے. یہ وہاں تک پوری کی پوری بیلٹ پھیلی ہوئی ہے پہاڑی سلسلے کی. یہ ساری کی ساری چائنا کی کسٹڈی میں ہے، چائنا کی ٹیریٹری ہے. اس سے 3 ریور سسٹم نکلتے ہیں. ایک آپ کا سندھ سسٹم ہے ریور سسٹم، ایک آپ کا جناب گنگا ریور سسٹم ہے، ایک آپ کا برہم پترا ریور سسٹم ہے. جو سندھ کا ہے اس میں سے یہ 6 دریا نکلتے ہیں، اور جو 6 کے 6 دریا جو ہے نا یہ کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ سے ہوتے ہوئے جناب یہ پاکستان، پنجاب اور پھر سندھ سے تک جناب یہ نکل جاتے ہیں بحیرہ عرب تک. یہ 6 دریا کو تو وہ سندھ ریور سسٹم ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. 9 دریا ہے جو ان کے گنگا ریور سسٹم کہ جو ان کے نیچے جناب آپ کا اچھار گانڈ ہو گیا، یو پی ہو گیا، اور یو پی سے پھر نیچے مدھیہ پردیش ہو گیا، یہاں سے ہوتے ہوئے پھر آگے کی طرف نکلتا ہے. یہ 9 دریا ڈیل ہوتے ہیں ان کے. اور یہ جو برہم پترا ہے، یہ جو آپ کا اس سائڈ کا آپ کہہ لیں کہ مغرب والی سائڈ ہے ان کی، بنگلہ دیش والی سائڈ، وہاں پہ یہ تقریباً 3 مین دریا جناب اس کے نیچے آتے ہیں. اب یہ جو 6 دریا سندھ ریور سسٹم کے ہیں، ان میں سب سے بڑا دریا سندھ ہے، دریا سندھ، جس کے حوالے سے انڈیا دعوے کرتا ہے جناب کہ ہم ان کے پانی روک دیں گے. اب حقیقت یہ ہے کہ یہ دریا چائنا سے نکلتا ہے. چائنا سے یہ نکل کر یہ جاتا ہے لداخ سے ہوتے ہوئے یہ اسکردو سے گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے
یہ پھر آپ کا داخل ہوتا ہے کے پی کے اور کے پی کے سے پھر پنجاب کے اندر. دریائے سندھ کی یہ صورتحال ہے. جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے جو میں نے اسٹڈی کیا وہ یہ کہ چائنا اور پاکستان یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ اگر انڈیا بندے کا پتر نہیں بنے گا, انسان نہیں بنے گا, ٹھیک ہے, اور ایک ڈسپلنری ایٹیٹیوڈ کے اندر نہیں آئے گا, انٹرنیشنل ڈیکورم, انٹرنیشنل لاز کا جو ڈیکورم ہے اس کے حوالے سے, تو پھر ٹھیک ہے, ٹٹ فار ٹیٹ. یہ کہتا ہے کہ دریائے سندھ کا پانی میں روک دوں گا, ابھی عقل کے اندھو, سمجھ کے لولو, دانش کے لنگڑو, تمہیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ دریا نکلتا چائنا سے ہے. تو چائنا نے یہ طے کر لیا پاکستان کے ساتھ مل کے کہ ہم جناب ادھر سے پانی ڈائیورٹ کر دیں گے, ادھر سے یہ لداخ میں داخل کیے بغیر اگر اپنی وہ تبت والا جو پورا پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پر ٹنل بنا کر اگر یہ 500 کلومیٹر تک کا کوئی جناب فاصلہ بنتا ہے, یہ ٹنل بنا کر اگر وہاں پر جناب پانی باروں بار گلگت بلتستان لے آئے تو پھر بتاؤ کیا ہوگا. یہ 10 سال کا تقریباً پروجیکٹ بنتا ہے. اچھا, یہ 10 سال کا. انہوں نے 10 سال میں پروگرام بنایا تھا کہ ہم ان کی جناب نہریں نکال کے پانی ڈائیورٹ کریں گے, تم نہریں بناؤ, تمہاری نہریں انشاءاللہ رہیں گی سکی تے پھکی. ان 10 سالوں کے اندر چائنا کے ساتھ مل کے ہم دریائے سندھ, کیونکہ اوریجنیٹ تو وہاں سے ہو رہا ہے, تو وہاں سے پھر ایک بڑا ہیوج, بڑا ہیکٹک, بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا یہ پروجیکٹ ہوگا. لیکن دیر از اے ول, دیر از اے وے. اور چائنیز تو ماشاءاللہ ایسی قوم ہے کہ وہ جت جائے. تو اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ اور ان سے زیادہ مشکل قسم کے پروجیکٹس انہوں نے دنیا میں کیے ہوئے ہیں, اور یہ ہائیڈرو پاور کے کیے ہوئے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت اور چائنا کی قیادت اس بات پہ آ چکی ہے کہ کم از کم دریائے سندھ کا تو کٹا کٹی نکھیڑے نا, دریائے سندھ کا تو لینا دینا ہی نہیں پھر ہوگا, اس کا پانی کا ایک قطرہ بھی وہ پھر انڈیا نہیں جائے گا. یہ پھر سنبھال کے رکھے جناب آپ کا گبلیار ڈیم تے جناب کشن ڈیم اور جناب داس ڈیم اور یہ سارے ڈیم, یہ پھر انڈیا کے بالکل سوکھے ہوئے ہوں گے. تو یہ پروجیکٹ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چائنا کو اور پاکستان کو یہ مٹیریلائز کرنا پڑے گا اور وہ کرنے چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ ساری سچویشن کے اندر کہیں سے بھی بھارت کامیاب نہیں ہوا اور بھارت کے جتنے بھی عزائم تھے وہ ناکام ہوئے, انٹرنیشنلی اس نے بہت کچھ فیس کیا پاکستان سے اس طرح کے پنگے لینے کے بعد. اب انڈیا جو ہے وہ ایک چیز کے اوپر اس وقت ہر جگہ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے, اور پاکستان جو ہے وہ تو ہمیں لگتا ہے کہ بھیکاری ہیں, یہ تو پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں, سارا کچھ ہے. تو آپ بتائیں نا ذرا بھارت کے اندر کی فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے, اور ان کو ذرا کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ. اچھا, پاکستان کی عوام کو نا اوور ایو کا مطلب نا مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے انڈیا کے مقابلے میں. 2 چیزیں فیکٹ ہیں. انڈیا ہم سے 6 گنا آبادی میں بڑا ہے, انڈیا ہم سے 6 گنا جغرافی میں بڑا ہے. بالکل. چلو جی, ایت مان لیتا, اس کو تو رکھ دو ایک سائڈ پہ. ٹھیک ہے. باقی صورتحال یہ ہے عریج صاحبہ, آپ بھکاری کا اگر کرائٹیریا کیا ہوتا ہے, قرض, جس کے اوپر قرض ہوتا ہے, یہ بھی ہمیں تانا دیتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جناب جو لون پیکیجز ہیں اور جناب جو ہمارے اوپر قرض ہے. تو آج دل تھام کی حقیقت سن لو, پوری قوم بھی سن لے. پاکستان کے اوپر قرضہ ہے $265 بلین کا. آپ کو پتا ہے انڈیا کے اوپر کتنا قرضہ ہے؟ کتنا ہے؟ انڈیا کے اوپر 2.18 ٹریلین, 2180 ارب ڈالر. پاکستان پہ کتنا قرضہ ہے؟ 265 بلین. انڈیا پہ کتنا ہے؟ 2180 بلین ڈالر, 2.18 ٹریلین. آپ بتاؤ بھکاری کون ہوا؟ پہلی چیز بھارت. چلو اس پہ بھی نہیں آتے. جو اکانومسٹ ہوتے ہیں نا وہ چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں 2 قوموں کو اور 2 ملکوں کو, کہ صرف قرض کا ہیوج جو ہے نا یا بوجھ یا کوانٹٹی اس کو نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ وہ قرض جی ڈی پی کے حوالے سے کتنا % ہے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی یہ ایک ٹرمنالوجی ہے اکنامکس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جی ڈی پی کا کتنا % جو ہے وہ قرض آپ کے اوپر ہے. تو چلو اس پوائنٹ آف ویو سے ذرا دل تھام کے سن لو. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان کے اوپر جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی پاکستان کا بنتا ہے وہ بنتا ہے 67%. آپ کو پتا ہے انڈیا کا جناب اسی 2.18 ٹریلین قرضہ کے حوالے سے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کتنا بنتا ہے؟ 83%.
اب بتاؤ بھکاری پاکستان ہے کہ انڈیا ہے؟ انڈیا. تیسری چیز, چلو ایک اور کرائٹیریا رکھ لیتے ہیں, آپ کا ہوتا ہے ہاؤس ہولڈ ڈیٹ, کنزیومر ڈیٹ. لوکل لیول پہ کوئی خاندان یا کوئی ملک قرضے لیتا ہے اپنا, سپوز گھر چلانے کے لیے آپ نے جناب واشنگ مشین لینی ہے, موٹر سائیکل لینا ہے, گاڑی لینی ہے, اے سی لینا ہے, آپ نے قرض لیتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے پاکستان کے اوپر ہاؤس ہولڈ جو ڈیٹ ہے وہ کتنا ہے؟ $8 بلین. $8 بلین, ٹھیک ہو گیا. اب وہ انڈیا کے اوپر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ $670 بلین. یار اب مجھے یہ 3 کرائٹیریاز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب دل تھام کے پوری قوم فیصلہ کرے, اور اگر یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا یہ کلپ جاتا ہے تو وہ پوچھے کہ یار الو کے پٹھو, اس مودی سے اور اس امت شاہ سے اور راج ناتھ سے اور اجیت دیول سے, اس جی ڈی بخشی سے, اس ارناب گوسوامی سے, اس میجر گورف آریہ سے, اور یہ جتنے 2 نمبر قسم کے تھکے ہوئے یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار اور انڈین میڈیا کے جناب یہ پیروکار اور انڈین میڈیا کے یہ تجزیہ نگار, میں دعوے سے کہتا ہوں یہ 3 میں نے جو آپ کو فیکٹس لکھوائے ہیں یہ آن اوتھ کہہ رہا ہوں یہ 100% کریکٹ اور ایگزیکٹ ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو بھکاری انڈیا ہے کہ پاکستان ہے؟ ڈیفینیٹلی انڈیا. انڈیا ہوا نا. تو ایک تو یہ منہ سے بھونکنا چھوڑ دو جو نا انڈین چینل والوں سے میں کہوں گا کہ تم نے جو بھکاری کریکٹر آگے آ جاؤ. انڈیا کے اندر غربت کا عالم یہ ہے کہ پر ڈے انکم, آپ حیران رہ جاؤ گی 90% لوگوں کی پر ڈے انکم $400 سے کم ہے. 50% کی $100 ہے, باقی 40% کی $400 ہے. انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر 70% آبادی کے پاس شوچالے نہیں ہے, واش روم کہتے ہیں اس کو, باتھ روم کہتے ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. ایک تو گندے ہیں, غلیظ ہیں, 3rd کلاس ہیں. یہ کیا کرتے ہیں 70% لوگ, یہ میں نہیں کہتا, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, یہ انڈیا کے اپنے آفیشیل ادارے کی رپورٹ ہے کہ 70% لوگ صبح جا کے ریل کی پٹڑیوں پہ اور جناب آپ کے کھیتوں میں جا کے سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں. جس سرجیکل سٹرائک کا ان کو بہت زیادہ زوم ہوتا ہے نا, وہ اٹھ کے کہتے تھے سرجیکل سٹرائک کریں گے پاکستان پہ, سرجیکل سٹرائک کریں گے. جو اٹھتا تھا جس کو ماں بھی نہیں پوچھتی سی جناب, دوئی دفعہ انہوں جناب سالے نہیں دیتی سی جناب انڈیا, وہ آتا تھا تجزیہ نگار بن کے ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے. یہ سرجیکل سٹرائک کیا ہے؟ 70% ان کی آبادی جا کے. پاکستان کے اندر یہ چیز نہیں ہے. پھر ایک اور چیز, اریج اور پوری قوم سن لیں, آپ پاکستان کے شہروں میں چلے جاؤ اور آپ انڈیا کے بڑے شہروں میں, 10 شہر یہاں کے طے کر لو, 10 شہر وہاں کے طے کر لو. آپ پاکستان کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو اکا دکا لوگ نظر آئیں گے, فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے, باہر پارکوں میں سوئے ہوئے, اکا دکا. ان کی 30 to 40% آبادی جو ہے نا شہروں کی, وہ فٹ پاتھوں پہ, گلیوں میں, میدانوں میں اور پارکوں میں سوتی ہے. یار لکے پٹھو, تم کہتے ہو پاکستان بھکاری, تم ہماری, وہ ایک میں نے نواز شریف کی جوتی کی خاک کا ایک لفظ کہا تھا, وہ پوری دنیا میں وائرل ہے. تم لوگ پاکستان کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو ہندوستانیوں. اور ہندوستان, چلو ایک نیا جملہ نکال دیتے ہیں, اگلے ایک ہفتہ یہ بھی رہے گا. ہندوستان پاکستان جرأت کے حوالے سے, ہمت کے حوالے سے, جذبے کے حوالے سے, سٹینڈرڈ آف لیونگ کے حوالے سے, رہن سہن کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے, ملنے جلنے کے حوالے سے, رکھ رکھاؤ کے حوالے سے, ہندوستانی جو ہے نا وہ پاکستانیوں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ بھکاری ہندوستان ہے, پاکستان نہیں ہے. ٹھیک ہے, بس آخر میں ہم تھوڑی سی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں. یہ سب جب سے پاکستان اور انڈیا کا معاملہ ہوا ہے تب سے 9 مئی کے ملزم اور مجرم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سے جو نظریں ہیں وہ ہٹا لی گئی ہیں. تو اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے, کوئی اپڈیٹ ہے کچھ 9 مئی کے جو مجرم ہیں؟ میری انفارمیشن یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا فیصلہ آج یا کل یا پرسوں, اگلے 3-4 دنوں میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور فیصلہ بڑا سویر ہے. اس میں 9 مئی بھی ہے, اس میں ریٹائرمنٹ کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا اور فوجی قیادت کے خلاف سازش کرنا وہ بھی ہے,
اس میں ٹاپ سٹی کا وہ پورا جو کرائسس جو مین انیشیٹ کیا گیا تھا ان کے خلاف کیس، اس کے حوالے سے بھی 100% ہر چیز پروف ہو چکی ہے. فیصلہ آئے گا فیض حمید کے خلاف اور رات کی نیند اڑ جائے گی قیدی نمبر 420 کی. پھر جناب اس کے بعد 9 مئی کے جو کیسز ہیں، جنا آپ کا ہاؤس جو تھا اس کا تو پرسوں ترسوں جناب فرد جرم عائد ہو گئی ہے. ادھر جی ایچ کیو کی بھی فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور چلان پیش ہو گیا ہے. فرد جرم میرا خیال اگلے 31 مئی کو جی ایچ کیو کی فرد جرم عائد ہو رہی ہے. 1.5 سے 2 مہینوں کے اندر آپ کا فیصلہ آ جانا ہے بانی تحریک انصاف کے خلاف، اور سزائے موت سے لے کے عمر قید ہے. کوئی ایک فیصلہ ہوگا. اچھا اب اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جناب یہ فوری طور پہ 30 دن کے اندر پابند ہوں گے ہائی کورٹ کے اندر اپیل کرنے کے. اچھا نہیں کریں گے تو پھر ان کے پاس رائٹ آف اپیل ختم ہو جائے گا. 30 دن کے اندر یہ کریں گے. وہاں پر اب کوئی کسی قسم کا جنرل فیض حمید نیٹ ورک اور نقد کوکے کے اوپر ناچنے والا ماحول نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ آپ کی وہاں سے خارج ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ چلے گا کیس 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے. اس کے بعد آپ کا چلے جانا ہے سپریم کورٹ میں. اور انسداد دہشت گردی اور بینکنگ کورٹ، یہ جو اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں عام سیشن کورٹ سے ہٹ کے، جو میری انفارمیشن ہے جو میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے بنتا ہی ڈبل بینچ ہے ہائی کورٹس میں. ٹھیک ہے جی، سنگل بینچ نہیں بنتا. جب وہاں سے فیصلہ آنا ہے ہائی کورٹ کا تو وہ جائے گا سپریم کورٹ میں. ادھر 30 دن ہے، ادھر کا میری انفارمیشن یہ ہے کہ 30 دن سے لے کے 60 دن کا ٹائم ہوتا ہے اگر آپ نے اپیل کرنی ہے. آپ نے 30 دن سے 60 دن کے درمیان آپ نے اپیل کر لی، وہاں پر بھی کوئی نقد کوکا کے اوپر ناچنے والا ماحول ہی نہیں ہے، حالات اور واقعات ہی نہیں ہے. جو 2-4 ہے نا اب وہ اپنی عزتیں چھپاتے پھر رہے ہیں، اور ان کا بھی احتساب بڑا کلاس کا انشاءاللہ جو ہے نا فیوچر کے اندر جناب ہوگا. یہ ساری چیزیں ذرا نکھر جائیں گے نا. تو میرے سامنے تو حالات نظر آ رہے ہیں بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے بانی تحریک انصاف کا. اب میں اس موقع پہ نا فواد چودھری صاحب میرا بھائی ہے، سو اختلاف ہے میرے اس سے، اور لیکن میں ایک چیز مانوں گا کہ اس نے صحیح ان کو رستہ دکھانے کی کوشش کی کہ بھائی کوئی معاملات کو ڈیل کرو، نیگوشیٹ کرو. لیکن بدقسمتی سے بانی تحریک انصاف کو اپنی ایگو، اپنی بیجا نرگسیت اور پنجابی دا محاورہ چوڑے والی آکڑ وہ لے ڈوبی ہے. اور خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر ہلا شیری دینے والے، برج خلیفہ پہ چڑھانے والے، واہ جی واہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، کپتان نہیں جھکتا، کپتان نہیں بکتا، کپتان کھڑا ہے، کپتان فلاں ہے. صورتحال یہ کہ کپتان کھڑا نہیں ہے، کپتان وڑا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اب وہ کسی قابل نہیں رہا اس کی حالت. اور یہ جو پکچر میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں بانی تحریک انصاف کا اور کپتان کا جو ہے بیڑا غرق ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ پکچر ہے جی. اور یہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. میں ایک بڑی ہی ٹھنڈے طریقے سے، مجھے 1% بھی بانی تحریک انصاف سے پرسنل گرج کوئی نہیں ہے. مجھے گرج ہے اپنی ریاست کی اور اپنی دھرتی ماں کی. ٹھیک ہے جی، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی. اللہ حافظ.